جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بدنظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام، کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے، کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے گا۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ فقال لا تعصہ بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ یروان سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا کرتے۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں،
लोग प्रोग्राम बनाते हैं, आज शादी की रात है जी, सारी रात जागेंगे। सारी रात नहीं जागते। जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता है सारा मजमा सो जाता है, घर की औरतें सो जाती हैं, मर्द सो जाती हैं, मेहमान बच्चे सब सोए पड़े होते हैं। वो सोए नहीं होते, उनको सुला दिया जाता है। तो यूं भी तो हम सोच सकते हैं ना कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, नहीं, शायद हमसे कोई ऐसा गुनाह होता है, अल्लाह ताला उस बरकत वाले वक्त में हमारी शक्ल देखना पसंद ही नहीं। वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है। और ये 100% सच्ची बात है। यानी लोगों के लिए कहते हैं ना जी आउट ऑफ द वे, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज आउट ऑफ द वे नहीं है ना, मगर है इसी तरह कि जो नेक बनता है देखने से पता चलता है कि जैसे कोई गैबी कुव्वत आउट ऑफ द वे जाके इसकी मदद कर रही है, इसलिए कि वो अल्लाह की सरपरस्ती में आ चुका होता है। ऐसे अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाते हैं। जरा अल्लाह से दोस्ती लगा के देखें, उसकी सरपरस्ती में आके देखें, समझ फिर लगेगी कि बंदे की जिंदगी कितनी सुहानी हो जाती है। आज तो जिस बंदे के कांटेक्ट बड़े हों, वाकिफ हों, कहते हैं जी इसके बड़े लंबे हाथ हैं, और अल्लाह वालों की तो हालत ये कि उनके हाथ तो अल्लाह ताला की जेब में होते हैं। अल्लाह अपने बंदों की कैसे मदद करता है, जरा एक दो वाकयात सुन लीजिए। राबिया बसरिया, अल्लाह की नेक बंदी, अपने सौमे में इबादत करते करते थक गई तो सो गई। एक चोरा निकला, उसने दरवाजा खोला, अंदर घुसा, कोई और चीज तो नहीं उसे नजर आई, मगर एक चादर पड़ी हुई थी। उसने कहा चलो चादर ही ले चलता हूं। जब चादर उसने उठाई और वापस जाने लगा, ऐसा सर चकराया कि उसको आंखों के आगे अंधेरा हो गया, दरवाजा नजर ही नहीं आया। तो वो बहुत कंफ्यूज हुआ और उसने चादर नीचे फेंक दी। जैसे ही नीचे फेंकी, दरवाजा नजर आया, तो अब उस पे ना खौफ तारी हो गया और वो बाहर निकलने लगा। जैसे बाहर निकलने लगा, एक आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है। अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है। तुम कैसे यहां से कोई चीज चुरा के जा सकते हो। वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह ताला नेकोकारों का सरपरस्त है, उनका जिम्मेदार है। चुनाचे एक बुढ़िया का वाकया लिखा है कि उसका घर बादशाही महल के जरा करीब था, अकेली थी। एक दिन उसको रिश्तेदारों के यहां तकरीब में जाना पड़ गया, तो वो चली गई और वहां उसको 1-2 महीने लग गए। जब 2-4 महीने के बाद वापस आई तो वो बुढ़िया अपना घर देखती है तो घर नजर नहीं आता। उसने किसी से पूछा कि यहां तो मेरा घर था। उन्होंने कहा भाई तू यहां थी नहीं, और ये बादशाह के महल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना था, तो जब 2-4 दिन देखा कि कोई यहां है ही नहीं तो तुम्हारा ताला पुलिस ने खोल लिया, अंदर भी कुछ इतना था नहीं, तो तुम्हारी कोठड़ी को गिरा के बादशाह के महल की एक्सटेंशन कर दी गई। तो जब उस बुढ़िया ने ये सुना ना कि तुम तो यहां थी नहीं, इसलिए तुम्हारे घर को गिरा दिया गया, तो बुढ़िया ने आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह मैं तो यहां नहीं थी, तू तो यही था। मैं यहां नहीं थी, तू तो यही था। ये लफ्ज उसके कहने थे कि जो एक्सटेंशन की हुई इमारत थी उसकी छत जमीन के ऊपर आ गई। नेक लोग दुनिया में लवारिस नहीं हुआ करते, अल्लाह उनका वारिस होता है। अगर हमें अपने वालिद के वारिस होने पे इतना इत्मीनान होता है, बीवी को खाविंद के वारिस होने पे इतना इत्मीनान होता है, तो अगर किसी का वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत बन जाए तो सोचो फिर उसके क्या मजे होंगे। इसकी मिसाल यूं समझिए कि हम नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं ना, तो अगर तो इनका जीपीए बहुत अच्छा हो तो फुल स्कॉलरशिप मिल जाता है, और फुल स्कॉलरशिप वाले बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। और जी मुझे फुल मेडिकल डिग्री करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया, मुझे कोई फिक्र नहीं। और जिस बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता उसको मेडिकल करना कर्जों के बोझ में दब जाता है बेचारा। हमने बच्चों को देखा इन मुल्कों में सारी उम्र नौकरियां करके बुढ़ापे तक अपने जमाने तालिब इल्मी के कर्जे उतारते रहते हैं।
تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں، تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان وچ رل دے رہے، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تم میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استقرار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم
خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں 1000 اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ 1000 بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ این جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو،
اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے، مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر؟ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کہ جیسے عورتیں
گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں، ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا. آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا. اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں. اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے. اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے. چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے. اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس. ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میل. اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے. انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹو ڈے. فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، بریتھ اینڈ فلشز دی ٹاکسک مٹیریل. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن. کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ. یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے. سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے
تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے، چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے۔ پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں، چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے۔ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سننے کے بعد سارے انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اب یہ میثاق ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو مخلوق نے اپنے اللہ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا، اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کے کس کو رب سمجھتے ہو۔ اب ہمارا سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں ہے کہ ہم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتی سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پل رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں لات اور